اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر صوبیہ حق ہے اور میں چیف میڈیکل آفیسر ہوں لاہور جنرل ہاسپٹل میں, فیملی ہیلتھ کلینک لاہور جنرل ہاسپٹل. اور یہ ایک محکمہ بہبود آبادی کی ایک فیسلٹی ہے جس میں کہ ڈاکٹر along with ادر پیرامیڈیکل اسٹاف ہم ہر طرح کی آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو مین فیسلٹیز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی. ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیا ہے؟ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ یہ مینارکی سے شروع کر ہم اس کو مینوپاز پہ ایز سچ اور پوسٹ مینوپاز پہ لے جاتے ہیں. مینارکی کیا ہے؟ مینارکی سن بلوغیت, جس وقت بچی کو ماہواری شروع ہوتی ہے اس وقت بھی کافی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں, تو آپ ایف ایچ سی میں ان بچوں کو لا سکتے ہیں. پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آگاہی دینا مینوپاز کے بارے میں کہ مینوپاز کیا ہے. مینوپاز جو ہے ایک خاتون کو جس وقت 12 مہینے تک لگاتار ماہواری نہ آئے تو پھر ہم اس کو مینوپاز لیبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کب سے کب تک شروع ہو سکتا ہے؟ یہ 40 سال سے لے کے 50 سال کی عمر کے درمیان میں ہوتا ہے. مختلف لوگ اس کی ایوریج ایج ڈفرینٹ بتاتے ہیں. اس آگاہی ٹاک میں جو سب سے زیادہ ضروری بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 3 سٹیجیں ہوتی ہیں. تینوں امپورٹنٹ ہیں, تینوں کے مختلف سمٹمز ہیں. ان کو اگر انٹیلیجنٹلی ڈیل کیا جائے تو آپ ایک بہت کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں. تو پہلی سٹیج ہے پیری مینوپاز. پیری مینوپاز میں کیا ہے؟ پیری مینوپاز میں یہ ہے کہ اب مینوپاز شروع ہونے والا ہے. میں نے جو آپ کو پہلے ڈیفینیشن بتائی کہ 12 مہینے تک ماہواری ختم, اب ایوولوشن نہیں ہوگی, پریگنینسی کے چانسز نہیں ہوں گے, اب جو ہے وہ پیریڈز اس وقت ختم ہوں گے. تو پیری مینوپاز میں جو موسٹ آف ہماری جو پبلک اور جو موسٹلی جو ہم فیس کرتے ہیں وہ ہے مینسٹرل irregularities. کسی کو ماہواری زیادہ آتی ہے, کسی کو ماہواری کم آتی ہے, کسی کو ماہواری کئی دنوں کئی مہینے تک نہیں آتی, پھر آ جاتی ہے. آپ کے لیے دیکھیں, ویسے تو جو اس طرح جنرل پبلک کو بتانے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیملی ہیلتھ کلینک میں ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے ایک ڈائری مینٹین کریں. اس ڈائری میں آپ کو جیسے ہی پیریڈز کی ریگولیرٹی, ڈیٹ, کتنے دن تک پیریڈز آئیں, آپ نے اس میں کتنے یہ پھر ایف ایچ سی کے ڈاکٹر کو تشخیص کر کے آپ کو آگے انفارمیشن دینا اور آپ کو آگے اس کا علاج کرنا اور اس کو یا پراپرلی ریفر کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. پھر آ گیا مینوپاز کا پیریڈ. مینوپاز کے پیریڈ میں کیونکہ ایسٹروجن کا افیکٹ باڈی پہ کم ہو جاتا ہے تو بہت سارے سمٹمز جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں, جو کہ ہم نیچرلی اپنی ڈائٹ کو, اپنی ہیلتھ ہیبٹس کو, اب ظاہر ہے زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا ہے. اب اگر ہم نے ایک بہتر کوالٹی لائف گزارنی ہے تو ہمیں کچھ بہتر چیزیں کرنی پڑیں گی, اپنی زندگی میں شامل کرنی پڑیں گی, جو کہ پھر ہم ایک ہیلدی اور ایکٹیو لائف گزار سکیں. اس میں سب سے زیادہ جو خواتین فیس کرتی ہیں وہ فیس کرتی ہیں ہاٹ فلشز, وہ فیس کرتی ہیں رات کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, پسینہ آتا ہے, اریٹیبلٹی, موڈ سوئنگز, اور جو ہے یہ تو اگر ہاٹ فلشز ہیں تو ہاٹ فلشز کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب آپ اپنی زندگی کو ایک لائن پہ لے آئیں. اپنی اس لائن میں کیا آپ نے کرنا ہے کہ آپ ہیلدی ڈائٹ لیں, آپ جو ہیں وہ روز واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور خاص طور کے اوپر اس میں جس جگہ پہ آپ نے سونا ہے اپنی, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سلیپ ہائیجین کو امپروو کریں. سلیپ ہائیجین کا کیا مطلب ہے؟ سلیپ ہائیجین کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ ایک وقت پہ سوئیں. اب وہ والی عمر نہیں رہ گئی ہے کہ رات کو 2 بجے سوئیں گی تو صبح آپ بہت فریش اور اس طرح آپ اٹھیں گی. تو ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں. جس کمرے میں سوئیں وہ کمرہ کولر ہو, ٹھنڈا ہو آپ کے, تاکہ آپ ہلکے کپڑے استعمال کریں. ان سے بہت لوگوں کو ہارٹ فلشز, پیلپیٹیشن, یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر اگر کسی کو ٹھیک نہیں ہوتے اور بہت زیادہ ایکسیسو ہیں تو پھر ایف ایچ سی میں ڈاکٹر کے مشورے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں.
اگر آپ کسی کو بہت زیادہ جسم میں درد ہے تو وہ خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے ڈائٹ میں دودھ، دہی اور چیز اور ایسی کیلشیم کی چیزیں آپ اس میں شامل رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ ہیلدی ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز اب وہ بڑی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے جس میں کہ آپ پیروں پہ کھڑی ہوں، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے روز واک کی، آپ نے روز ٹریڈ مل کیا، اس طرح کی ایکسرسائزز کو پریفر کریں. پھر وہ چیزیں استعمال نہ کریں جس سے کہ ہاٹ فلشز ٹریگر ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل مرچ مسالے، ڈنر میں آپ نے مرچ مسالے والا کھانا لے لیا، پہلے ہیبٹ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے کافی یا ٹی کا 1 کپ لے لیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو اوائڈ کریں تو آپ ہاٹ فلیشز سے اوائڈنس ہو سکتی ہے. اور پھر جو ہے وہ جو بونز کا مسئلہ ہے یا آپ کو آسٹیوپروسس، یہ آسٹیوپروسس جو ہے یہ نون ہے. ایسٹروجن جس وقت باڈی میں سے چلا جاتا ہے تو یہ سب کو ہوتا ہے، مگر یہ اچھی ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. مگر اگر پھر بھی ختم نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ ایف ایچ سی میں تشریف لائیں، آپ کو کچھ سپلیمنٹس، کچھ ایسی چیزیں لکھ کے دی جائیں گی جس کے ساتھ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مینوپاز جو ہے نا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی آپ پہ اب نارملٹی آ گئی ہے، مگر اس کو اگر آپ ہیلدیلی نالجبل ہو کے کیٹر کریں گے تو بہت سارے مسائل سے آپ دور رہیں گے. جس وقت جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہاٹ فلیشز اور باقی یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمسائی آتی ہے، کوئی پرانی بہن کا یا کسی کا ایکسپیرئنس آتا ہے. رنگ برنگی جڑی بوٹیاں، حکیم بابے کا دم، یہ ان چیزوں سے پلیز پرہیز کریں. ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں اگر آپ کو ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی ایٹ اے ویری منیمم لیول ہے. اور اگر ایسٹروجن بھی دینا ہے تو اس کا بھی پیچ دیتے ہیں یا وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ڈوز ہوتی ہے. اور اگر آپ اس طرح بولس کھا لیتے ہیں تو وہ پھر جو جڑی بوٹیاں اس کے حساب سے یا جو پڑیاں، تو وہ دوائی غلط آپ کے اندر چلی جاتی ہے اور تو پھر آپ کو بہت نقصان دیتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ خواتین کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اب پیشاب نہیں رکتا، یورینری انکنٹیننس، جلدی ارج آف یورینری انفیکشن، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اگر تو انکنٹیننس کا مسئلہ ہو تو ایف ایچ سی میں آپ تشریف لائیں، وہ ہم آپ کو پیلوک فلور ایکسرسائزز بتائیں گے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت حد تک دور ہو جائے گا. اب دیکھیں اس کے ساتھ ایک صرف یہ تو میں نے آپ کو فزیکل مسئلے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینٹل اور سائیکولوجیکل پرابلم بھی چل رہا ہوتا ہے. انزائٹی ہے، لو موڈ ہے، طبیعت خراب ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنی ہیلدی ڈائٹ رکھیں اور ایکسرسائز کریں، گھر سے باہر نکلیں، ریلیکسنگ ایکسرسائز کو. کچھ لوگ میوزک سے ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ کوئی ڈرامہ دیکھ کے ریلیکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ کوئی کتاب پڑھ کے ریلیکس ہوتے ہیں. اپنے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ضرور نکالیں جس میں آپ ریلیکس ہوں، تو آپ خود ہی اپنے آپ میں ایک چینج محسوس کریں گے. مگر اگر اریٹیبلٹی، موڈ سوئنگس یہ بہت حد سے بڑھ جائیں تو ہمارے پاس ایف ایچ سی میں ایک ٹیئر ہے جس میں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آئیں، وہ آپ کی جو ہے وہ پرابلم کو ڈائگنوز کریں گے اور اس حساب سے آپ کو مشورہ دیں گے. آخر میں آپ کو پوسٹ مینوپوزل، اب یہ جی پری مینوپوزل بھی میں نے بتا دیا، مینوپوز کے درمیان میں جو بھی صورتحال ہے وہ بھی بتا دی، مگر اب پوسٹ مینوپوز کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. پوسٹ مینوپوز میں جو کہ پبلک کی آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ اگر 2 سال 3 سال تک پیریڈز ختم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک دم کسی خاتون کو اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں، سو دس از این الارمنگ سائن. یہ ایک الارمنگ سائن ہے اور اس الارمنگ سائن آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا ہے. میں تو آپ کو جیسے ہم باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے. آپ اگر 6 مہینے میں ایک دفعہ ایک ایف ایچ سی کا چکر لگائیں، چاہے آپ کا پوسٹ مینوپوزل ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے، تو اس میں ہارٹ اٹیک اور اس میں دل کی بیماریاں ہو گئیں یا باقی یہ بریسٹ یا ایسے بہت ساری ایسی بیماریاں جن کے چانسز ہوتے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں ہیلدی لائف کے لیے ان کی اسکریننگ ہوتی رہتی ہے. تو اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے
تو ہم آپ کی اسکریننگ کے لیے آپ کو پراپرلی ٹائملی آپ کی ہسٹری کے حساب سے آپ کو ریفر کر سکتے ہیں. آپ میموگرافی کرا سکتے ہیں ٹائملی جس وقت ریکوائرڈ ہوگی. آپ جو ہے وہ لپڈ پروفائل کرا سکتے ہیں. بیماری کے بننے سے پہلے ہی اگر بیماری کی تشخیص ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے لیے کوالٹی آف لائف گزاریں. آپ بھی خوش رہیں, آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں گے. تھینک یو.